السلام علیکم۔ اب ایپیسوڈ آ گئی ہے تو پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے کرٹیسائز کرنے مت بیٹھ جانا گائز پلیز۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم اتنا کوئی لمبا گیپ میں نہ لوں، اور کوئی ایمرجنسی آتی بھی ہے تو میں آپ لوگوں کو انفارم کرتی ہوں نا، ایسے ہی غائب تو نہیں ہو جاتی۔ پھر آپ لوگ بھی سمجھا کریں پلیز۔ اب ہم ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ 19-20 سال کی ایک معصوم لڑکی بے وقت بے موت جاں بحق ہو گئی تھی۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی میں بے آواز روتے روتے اچانک گھٹا گھٹا سا سسک پڑی تو نگار نے بوقت میرے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاں موجود سب لڑکیاں بھی اس منظر کو دیکھتی ہوئی دبی دبی آوازوں میں رونے لگ گئی تھیں۔ کیوں رو رہی ہو؟ ٹوٹی آواز میں کٹیلے تیوروں کی چبھن تھی۔ ہم سب نے مرنا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر سے اس کی تھکی ہوئی آواز حقیقت کا زہر گھولتی ہوئی ہولے ہولے اس تنگ کنٹینر میں پھیل گئی۔ ہمیں تو اس کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ اسے اتنی آسان موت نصیب ہوئی ہے۔ وہ اس جہنم سے جلدی رہا ہو گئی ہے۔ ہماری لاش کے ٹکڑے بھی ملیں گے یا یہ جملہ ادھورا ہی رہ گیا، جیسے زبان پہ آ کے لفظ ڈر گئے ہوں۔ سب کے دل ایک لختے کو خوف سے لرز اٹھے تھے۔ نگار ابھی آگے کچھ بولتی کہ یکایک انہی میں سے کسی ایک قیدی لڑکی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو اس کی بے وقوفی بھری گستاخی پر وہاں موجود سب نے دہل کر دروازے کی طرف دیکھا۔ لوہے پر پڑتی دھپ دھپ کی گونج نے کنٹینر کی فضا کو چاک کر ڈالا۔ ان درجنوں لڑکیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے موت کے دروازے پر مکے برسانے شروع کر دیے ہوں۔ ابھی کسی کو اس کی حماقت پر لب کھولنے کی مہلت بھی نہ ملی تھی کہ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ پھر ایک بھاری بھرکم وجود جوتوں کی ٹک ٹک کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ گارڈ تھا، قد آور، سینہ چوڑا، بازو پتھروں جیسے سخت، چہرے پر وحشت کی چھاپ، آنکھوں میں درندگی کی چمک۔ اس کی موجودگی سے ہی ہوا کا رنگ بدل گیا تھا۔ کیونکہ وہ دروازے کے عین سامنے پہرے پر تھا، اسی لیے اندر آنے میں اسے لمحہ بھی نہ لگا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، کنٹینر میں موجود ہر لڑکی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔
آنکھوں میں خوف کی نمی اتر آئی۔ کپکپاتے لبوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے میں سمٹنے لگیں۔ کس کو موت پڑ گئی؟ کون پیٹ رہا تھا دروازہ؟ اس کی آواز گرج نہیں، قہر تھی، ایسی کہ کنٹینر کی دیواریں بھی سہم گئی تھیں۔ وہ سخت جبڑے اور تنی ہوئی رگوں کے ہمراہ چاروں طرف اپنی نظریں بکھیرتا ہوا دروازے کے عین پہلو میں بیٹھی، سرد بڑھتے چہرے کے ساتھ خود کو دیکھتی ہوئی اس لاغر لڑکی سے مخاطب ہوا۔ وہ وہاں، وہ لڑکی مر گئی ہے۔ خود پر گارڈ کی نظریں پڑنے کی دیر تھی کہ اس لڑکی نے پوری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنی کانپتی لرزتی انگلی سے کسی سمت اشارہ کیا۔ وہ انگلی جو خود کسی مرجھائے ہوئے پتے کی طرح ہل رہی تھی، اب میگھا کے مردہ وجود کی طرف اٹھ چکی تھی۔ دروازے کے قریب سمٹی بیٹھی لڑکیاں سہم کر مزید پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ان کی سانسیں ہولے ہولے چلنے لگی تھی۔ یہ پہرے دار ویسے بھی عام انسان نہیں تھے۔ ان کی رگوں میں خون نہیں، بھوک، غصہ اور حیوانیت بہتی تھی۔ انہیں کئی کئی دن پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا اور گھنٹوں، کبھی کبھی کئی راتوں انہیں یوں ہی کھڑا رکھا جاتا کہ پاؤں سن ہو جاتے۔ وہ ہمیشہ چوکنے، ہمیشہ تیار رہنے کے پابند تھے، کیونکہ یہ قید معمولی نہیں تھی۔ ان قیدی لڑکیوں کی قیمت کروڑوں میں نہیں، کروڑوں میں تھی۔ یہ مال تھا، ایسا مال جس پر ذرا سی کوتاہی، نگرانی میں لمحہ بھر کی غفلت ان کے اپنے سر اڑا سکتی تھی۔ یہ بھوک اور نیند کی محرومی ان کے اندر رحم کے آخری ذرے کو بھی سڑا دیتی تھیں۔ اس لڑکی کے اشارے کے تعاقب میں گارڈ کی گردن بھی مڑی اور نگاہیں کھلے دروازے سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس بے جان جسم پر جا ٹھہری۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ حیرت، نہ رحم، بس ایک سرد پتریلی بے حسی۔ میں اور نگار، جو میگھا کی جو میگھا کی بتدریج ٹھنڈی پڑتی لاش کو دائیں بائیں سے تھام کر بالکل ساکت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کار کی خونخوار نگاہوں کو دیکھ کر ایک دم ہماری آنکھیں جمود کا شکار ہو گئیں، جیسے خوف نے ہمارے اعصاب کو جکڑ لیا ہو۔ ڈر سے لرزتے لبوں سے چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی تھیں اور اگلے ہی پل بغیر کسی توقف کے ہم سہم کر جھٹکے سے اس مردہ وجود کو وہیں چھوڑے پیچھے ہٹ گئیں۔ ہمیں خوف تھا کہ اگر غلطی سے بھی گارڈ کی وحشی نگاہ ہم پر ٹھہر گئی تو بربریت پر اگلا نام ہمارا ہوگا۔
بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر وہ میگھا کے قریب جھکا، 2 انگلیاں اس کی ناک کے نیچے رکھی۔ 1 لمحہ، 2 لمحے، پھر انگلیاں ہٹ گئیں، سانسوں کے بند ہونے کی تصدیق پر۔ اگلے ہی پل اس نے لاپرواہی سے میگھا کے قمیص کا گریباں مٹھی میں دبوچا اور بے رحمی سے اس کے جسم کو ٹھنڈے فرش پر گھسیٹنے لگا۔ لوہے پر جسم کے رگڑنے کی آواز اور پیچھے چھوٹتی خون کی سرخی مائل لکیر، یہ منظر انسانیت کے تابوت پر آخری کیل جیسا تھا۔ وہ لڑکیاں جن کی آنکھوں میں اب تک خوف تھا، اب وہ آنسوؤں کی برسات میں ڈوب گئیں۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر ایک کی سسکیاں گلے میں دم توڑ رہی تھیں۔ میگھا کی لاش کو بے حرمتی سے گھسیٹنے کا وہ منظر ان سب کے لیے محض ایک لاش نہیں، بلکہ اپنے آنے والے انجام کی زندہ تصویر تھی۔ دروازے تک پہنچ کر اچانک اس گارڈ نے رکتے ہوئے اسی لاغر لڑکی پر اپنی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک لہرائی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکی کے ساتھ سب نے اپنی سانسیں روک لیں۔ انگلیوں کی پشت کو اس کی سائڈ کنپٹی سے گالوں پر دھیرے سے پھیرتے ہوئے وہ اس کی توڑی کو نرمی سے جکڑ کر اوپر اٹھا گیا۔ پھر جھک کر اس لڑکی کے کان میں سرگوشی کرنے کے بعد وہ دروازہ دھڑام کی بلند آواز سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ گارڈ کے قدموں کی چاپ جب کنٹینر کے باہر دھندلائی فضا میں تحلیل ہوئی تو اندر ایک گہری بوجھل خاموشی نے جنم لیا۔ کچھ لمحوں تک کوئی بھی جنبش نہ کر سکا۔ اور پھر ایک ہی لمحے میں سب کی نظریں اس لڑکی پر جا رکی جو نیم اندھیرے میں اپنے دونوں گھٹنوں کو سینے سے لگائے سرد خاموشی میں خود کو سمیٹے ڈری ہوئی سانسیں لے رہی تھی۔ خود پر ٹکی ان 20 نظروں کا بوجھ اس نحیف وجود کو جیسے کچلنے لگا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا زرمنے؟ اس تنگ سی جگہ میں بدقت راستہ بناتی ہوئی نگار اس تک پہنچ گئی تھی۔ اتنا وقت ایک ساتھ گزارنے کی وجہ سے وہاں تقریباً سب ایک دوسرے کے نام سے واقف ہو گئے تھے۔ تو کیا کرتی میں؟ نگار کے سوال پہ زرمنے نے سر اٹھایا۔ آواز بالکل دھیمی تھی۔ اگر نہ بتاتی تو اس تنگ بند گھٹتی ہوئی قید میں ہم سب گھٹ گھٹ کر مر جاتے۔ یہ کنٹینر تو جیسے موت کا پیٹ بن چکا ہے، نہ ہوا، نہ روشنی، بس پسینے، خون اور خوف کی بدبو۔ اپنے لفظوں کے ساتھ اس کے آنسوؤں میں بھی روانی آنے لگی۔ اور اگر وہ لاش کچھ دیر اور یہیں پڑی رہتی
تو اس مردے کے جسم سے اٹھتی سڑاند ہم سب کی باقی سانسوں کو نگل جاتی۔ سب کی کچھ دیر پہلے والی اس پر بچھی ناگوار نظروں میں اس کی باتوں پر اب انکہی قبولیت اترنے لگی۔ دائیں ہاتھ کو گھٹنے سے اٹھا کر زرمینے نے ہتھیلی سے اپنے گیلے رخسار رگڑے اور بولنا جاری رکھا۔ لیکن میں اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتی۔ مجھے جینا ہے، زندہ واپس اپنے ملک لوٹنا ہے اور اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس دن گھر سے نکلنے سے پہلے اس سے کہہ آئی تھی میں کہ آتے ہوئے مما آپ کے لیے کھلونے اور بہت ساری کھانے کی چیزیں لائیں گی۔ اسی پوزیشن میں بیٹھی وہ اپنی بیٹی کے ذکر پر روتے ہوئے اب مسکرا رہی تھی کہ اچانک کسی خیال کے تحت اس کے لب بجھ گئے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، کچھ کھایا ہوگا بھی یا نہیں۔ ہم دونوں کا اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں تو یہاں قید ہوں، پھر کون اسے کھلائے گا، کون خیال رکھے گا اس کا؟ اچانک اسے اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی۔ وہ بھی بسی کی انتہا کو چھوتی ہوئی آنکھیں موند کر گردن کو آہستہ آہستہ پیچھے دیوار پر ہلکا ہلکا مارنے لگی۔ آنسو خاموشی سے پلکوں کی منڈیر توڑ کر بالوں میں جذب ہونے لگے۔ صحن کے پردوں کے پیچھے بیٹی کا معصوم چہرہ گھومنے لگا تو اسے سانس لینا دشوار لگنے لگا تھا۔ سب کی سب اشک بار نگاہیں اس کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ یہ انکشاف سب کے لیے حیران کن تھا کہ وہ ایک بیٹی کی ماں ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی تازگی، ایسی معصومیت تھی کہ کوئی گمان بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس کے حصے میں اتنی بڑی ذمہ داری آئی ہے۔ اس کے قریب بیٹھی نگار نے اپنا ہاتھ دلاسا دینے والے انداز میں اس کے کندھے پر جمایا۔ زرمینے نے ذرا سی گردن موڑ کر اپنے کندھے پر دھرے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر گھٹنوں کے گرد پھیلے اپنے دونوں ہاتھوں کو وہاں سے ہٹا کر وہ نگار کا وہی ہاتھ اپنے سرد ہتھیلیوں کے بیچ تھام گئی۔ تم جانتی ہو وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے ہر حال میں جلد از جلد اس تک پہنچنا ہوگا۔ میں بس ایک میں بس اس کے آنسو پہنچ کر ایک لمحے کو اسے سینے سے لگا لوں گی اور فوراً واپس آ جاؤں گی، ورنہ وہ رو رو کر اپنی نازک سی جان بیمار کر بیٹھے گی۔ کب سے اس کی باتوں پر محض گردن ہاں میں ہلاتے نگار اس بار سرمینے کو نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بے ساختہ آگے کو ہو کر اسے گلے سے لگا گئی تھی۔ ایسی اذیت ناک گھڑی میں بھی اس عورت کی سوچ اپنی جان، اپنے دکھ یا اپنے انجام سے آگے صرف اپنی بیٹی پر ہی ٹہر گئی تھی۔ مائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، وہ انجام نہیں سوچتی، وہ صرف اولاد کی سلامتی کو انجام مانتی ہیں۔
سرمنی کی بے ربط بہکی ہوئی باتوں پر میرے ساتھ وہاں موجود ہر لڑکی کا دل خوف کے آنسو رو رہا تھا. سوری. زمینی کی بے ربط بہکی ہوئی باتوں پر میرے ساتھ وہاں موجود ہر لڑکی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ یہ تلخ حقیقت سب پر عیاں ہو چکی تھی کہ اس قید سے زندہ لوٹنے کی امید محض ایک خواب ہے، اور خواب اذیت گاہوں میں کب پورا ہوا کرتے ہیں. کب رات اتر آتی تھی اور کب دن آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا تھا، اس کا کوئی حساب وہاں کسی کے پاس نہ تھا. وقت اپنی پہچان کھو چکا تھا، نہ گھڑی کی سوئیاں بولتی تھیں، نہ وقت کا احساس باقی رہا تھا. اس وقت بھی میں معمول کی طرح ایک کونے میں خود میں سمٹ کر آنکھیں موندے بیٹھی ہوئی تھی. مجھے نہیں خبر تھی کہ وہ رات کا کون سا پہر تھا. اس بند گھٹن زدہ کنٹینر میں دن اور رات ایک ہی تاریخ میں کدمٹ ہو چکے تھے. میں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ میری باری آج آنے والی ہے بھی یا نہیں. 2 یا 3 دن کے طویل وقفے کے بعد ہم قیدی لڑکیوں کو باقطار بیت الخلاء جانے کی اجازت دی جاتی تھی، وہ بھی آزادی کے نام پر نہیں. بلکہ ایک گارڈ کے سائے تلے، اور سر مقررہ گنتی کے چند لمحوں کے لیے. اگر کسی لڑکی سے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی، اگر وہ دیے گئے وقت پر بیت الخلاء سے باہر قدم نہ رکھ پاتی، تو گارڈ بلا کسی جھجک اور لحاظ کے دروازہ دھکیل کر اندر گھس آتے اور اسے زبردستی باہر کھینچ لیتے. یہ سب اسی لیے ممکن تھا کہ ہمیں دروازہ اندر سے لاک کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. پردہ، اختیار اور وقار، سب کچھ ایک پابندی کے ساتھ. ہم سے چھین لیا گیا تھا. اسی خوف کے باعث ہر لڑکی کوشش کرتی کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی باہر نکل آئے. یوں باتھ روم جانا بھی سکون کا لمحہ نہیں، بلکہ ایک اذیت بن چکا تھا، جہاں انسان اپنی بنیادی ضرورت بھی ٹھیک سے پوری نہیں کر پاتا تھا. میں نے کسی احساس کے تحت اپنی آنکھیں کھولی، کمر پیچھے دیوار سے ہٹا کر ٹیک چھوڑی، اور ہتھیلیاں یخ ٹھنڈے فرش پر جما کر کچھ آگے کو کھسکتے ہوئے رکی. پھر میں نے نیم اندھیرے میں اپنی نظریں چاروں طرف دوڑائیں. میرا خیال صحیح تھا، وہ کہیں نہیں تھی. بات سنو، کیا تم سب لوگ واپس آ گئے ہو؟ آدھے
آدھے پونے گھنٹے بعد جب لڑکیوں کا ایک گروپ فریش ہو کر واپس آیا تو میں نے انہی میں سے کسی لڑکی سے استفسار کیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اس لڑکی کے اس بات میں گردن ہلانے پر میں نے دوبارہ سوال دہرایا۔ اس بار وہ لمحہ بھر کو جھٹکی، پھر اس کی نظریں بے اختیار چاروں سے گھومنے کے بعد مجھ پر آ رکیں، اور نامی گردن ہلانے کے بعد اس نے اپنا چہرہ پھر سے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ میں جان نہ سکی کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی یا واقعی اسے اس بات کا ادراک ہی نہ تھا کہ ان کے اپنے گروہ میں سے ایک لڑکی غائب ہے۔ میں خاموش رہی۔ ایک اور بار اسے مخاطب کرنا مجھے مناسب نہ لگا، لیکن دل میں پڑنے والی شک کی دراڑ سے میں شدید بے چین ہو گئی تھی۔ میں نے تجھے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا، تو ایٹم بم نکلی۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک پرختی نظروں سے دیکھتے ہوئے پست لہجے میں بولا۔ آنکھوں میں ہوس ٹپک رہی تھی۔ مدھم روشنی میں اس کے سامنے کھڑا وہ کمزور سا جسم موم کی لوٹ کی طرح تھرتھرا رہا تھا۔ یہ وہی گارڈ تھا جس نے پچھلی دفعہ زرمینی کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور ہم دوبارہ جلد ملیں گے۔ اپنا کہا سچ کر کے آج وہ وحشی جانور اس کے سامنے تھا۔ باتھ روم ایریا سے نکل کر وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کنٹینر میں واپس جانے کے انتظار میں کھڑی تھی، کیونکہ یہاں آنا جانا سب کا ایک ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اسی لمحے وہ گارڈ خاموشی سے وہاں آ پہنچاتا، ایک لفظ کہے بغیر اس نے اپنی خردری ہتھیلی اس کے منہ پر جما کر اس کی چینخ کا گلا گھونٹتے ہوئے وہ اسے اٹھا کر اس کمرے میں لے آیا تھا۔ زرمینی کی مزاحمت جب شدت اختیار کرنے لگی تو پکڑے جانے کے خوف سے اس نے آزادی کی جھوٹی امید کا زہر اس کے کانوں میں انڈھیلا تھا، جس سے زرمینی نے مزاحمت ترک کر دی تھی۔ تو چاہتی ہے نا کہ میں تیری بات مان لوں اور یہاں سے نکلنے میں تیری مدد کروں؟ اس کا سوال سنتی ہوئی وہ بے ساختہ گردن اس بات میں خم دے گئی۔ تو پھر جلدی کر، اتار انہیں۔ جب یہ بے حیا جملہ ہوا کے سکوت کو چیر گیا تو اس کی آواز میں تحکم اور سختی کا عنصر محسوس کر کے سن ہوتے دماغ اور ڈھیلے پڑتے وجود کے ساتھ وہ ایک دم اپنی قمیض کا دامن تھام کر اوپر کو اٹھا کر
نکالتی ہوئی اسے زمین پر گرا گئی۔ اس کی عقل جیسے معاف ہو چکی تھی۔ سوچنے، سمجھنے، پرکھنے کی صلاحیت کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اب اس کے ذہن میں بس ایک ہی ضد دھڑک رہی تھی، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح اس جہنم سے نکل کر اپنی بیٹی تک پہنچنے کی ضد۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی محفوظ آغوش میں بھر کر اس معصوم کو وہ کسی ایسی دنیا میں چلی جائے جہاں خوف کا نام نہ ہو، جہاں انسان درندے نہ ہوں۔ اس کے لیے الگ سے کہوں، کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تیزی دکھا۔ آخری پردے میں پوشیدہ سینے کی نسوانیت پر اپنی بے قرار نظریں ٹھکائے اس کے انداز میں عجلت کی خنک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کے اگلے حکم پر اس نے بے بسی سے پلکیں میچ کر کھولی۔ آگے کا سوچ کر دل خوف سے منجمد ہو رہا تھا۔ بدن دھیرے دھیرے ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، مگر آنکھوں میں ایک قطرۂ نم تک نہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آنسو بھی اس سے روٹ کر کہیں اور پناہ گزین ہو گئے ہوں۔ وقت کی سنگ دلی نے اس کے سارے آنسو چوس لیے تھے۔ سچ میں آپ میری مدد کریں گے نا؟ یہاں سے نکلنے میں نے جلد اے نوٹنکی مت کر میرے سامنے ابھی۔ اگر تو واقعی اتنی ہی شریف ہوتی تو میرے ساتھ میری بات مان کر یہاں نہ آتی۔ اس نے انگلیوں کی چٹکی سے اپنی برتری جتائی۔ ابے یار، ایک بار بولا نا مدد کر دوں گا، ہو جائے گی تو یہاں سے آزاد۔ اب اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدلے، فوراً اپنی جگہ واپس آ، چل۔ دونوں ہاتھوں کو کراس کی شکل میں سینے پر باندھ کر زرمینی کی بری طرح کپکپانے اور ناتوانا آواز میں سوال کرنے پر پہلے اس گارڈ نے بیزاری سے دانت پیسے تھے، کیونکہ وہ اس کا وقت ضائع کر رہی تھی، مگر جوں ہی اپنے جواب پر سینے سے ہاتھ ہٹائے بغیر دھیرے دھیرے سے پیچھے کی جانب قدم لیتا دیکھ کر خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے پھر اس پر کھوکھلی دلاسی کی چادر اڑائی تھی۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کے سراپے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ زرمینے کے پیچھے ہٹتے قدم اس کے آخری لفظوں کی گراہٹ پر تھمے تھے۔ یہ محض یہاں سے فرار کی بات نہ تھی، وہ اس کی نظر میں آ چکی تھی۔ اسے خوب علم تھا کہ اس دائرے میں آ جانے کے بعد کوئی راہ نجات باقی نہیں رہتی۔ ازاں سبب اپنا کام پورا ہونے تک وہ اسے کسی کی قیمت پر چھوڑنے والا نہ تھا۔
وہ ہاں کہتی یا نہ، انجام ایک ہی تھا۔ سو اپنا مطالبہ رکھ کر معصوم زرمینے نے ایک ہی چال میں سب کچھ سمیٹنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک نگاہ سامنے چوکس کھڑے مرد پر ڈالنے کے بعد وہ جھٹکے سے اس واحد ملبوس نسواں کو بھی خود سے جدا کر گئی تو وہ نیچے پڑی قمیص سے جا ملا۔ وہ تصور ہی کانپ جاتا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ خیال بھی اس کی روح کو چیر دیتا تھا۔ وہ ہر درد اپنی بیٹی کی حفاظت کی قیمت سمجھ کر خاموشی سے پی رہی تھی۔ ملی؟ نہیں یار، ادھر بھی نہیں ہے۔ میرے سوال پر نگار نے پھولی ہوئی سانسوں سے جواب دیا۔ ہمارے گروہ کو بھی آج ہی فریش ہونے کا موقع ملا تھا۔ پہلے ہی ہم 2 دنوں سے فریش نہیں ہوئے تھے۔ اگر آج بھی یہ موقع گنوا دیتے تو مزید 2 سے 3 دن کا انتظار کرنا پڑتا۔ یہ جانتے ہوئے بھی ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر زرمینے کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ کارگو شپ بہت بڑا تھا۔ ہم ہر جگہ اسے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے ہم واش روم سے تھوڑا آگے آس پاس موجود کمروں میں ہی جھانک رہے تھے۔ ہر ایک دروازہ کھولتے وقت سزا ملنے یا پکڑے جانے کا ڈر دل کو مٹھی میں جکڑ لیتا، مگر پھر بھی ہماری ہمت نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ یہی کہیں ہوگی۔ ایک بار اور کوشش کرتے ہیں۔ اس بار ہم ساتھ مل کر ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہاں سے حوصلہ سمیٹ رہے ہوں۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، اندیشے بے قابو، مگر قدم پھر بھی اس کارگو شپ کے ایلیوے میں بنے کمروں کے سمت بڑھ رہے تھے۔ تم اب تک تیار نہیں ہوئی نور؟ میں کب کا کہہ کر گئی ہوں تم سے۔ باہر مہمان بیٹھے ہیں، کسی کو اس طرح انتظار کروانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ مسز الوی کی آواز دروازے سے ٹکرا کر کمرے میں پھیل گئی تو اپنے گدوں سے بنے بیڈ پر بیٹھی نور، جس کی دونوں ٹانگیں نیچے کی جانب بے ترتیبی سے لٹک رہی تھیں اور اس کے تلوے بے اختیار فرش پر ہلکے ہلکے تھپکیاں دے رہے تھے۔ جیسے دل کی بے چینی کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہوں، مگر امی کی آواز پڑتے ہی وہ جنبش اچانک جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے تھام لی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر ایک نظر انہیں دیکھا، پھر لب وا کیے۔ امی، وہ میں کہہ رہی تھی کہ
کہنا سننا ہوتا رہے گا۔ تم کپڑے بدلو جا کر پہلے، اور تم دونوں کو کتنی دفعہ بولا ہے میں نے ڈھنگ کے کپڑے پہنا کرو گھر میں، مگر نہیں، میری سنی کس نے؟ یہ سر میں چڑیا کا گھونسلہ بنائے رکھنا اور کپڑوں کے نام پر یہ فقیروں کا سا جھولا بدن پر ڈال لینا تم دونوں کی مستقل عادت بن چکی ہے۔ سر پر ڈھیلے ہوئے نماز اسٹائل دوپٹے کو کھولتے رضویٰ الوی کا اشارہ نور کے بھی ترتیب سے بنے لوز ہائی بن اور کمفی ٹراؤزر پر پہنے آسمانی رنگ کے بیگی ٹی شرٹ کی طرف تھا۔ دروازے کی چوکھٹ سے کچھ آگے ہو کر کھڑی رضویٰ الوی کی آواز میں خفگی کی دھار اور فکر کا وزن یکجا ہو گیا تھا۔ نور نے جواب دیے بغیر حسب عادت 2 انگلیوں سے ناک پر اپنا چشمہ درست کیا، جیسے خاموشی ہی اس کا موقف ہو۔ کونے میں سینے پر ہاتھ باندھ کر خاموش کھڑی صبا نور کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ وہ کب سے نور کو سمجھاتے تھک چکی تھی۔ مگر اس کے کان میں جوں تک نہ رینگی تھی۔ اب اسے پورا یقین تھا اگر کوئی نور کی ہر دھرمی پر اثر ڈال سکتی تھی تو وہ صرف اس کی امی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے تم اسی حلیے میں ان کے سامنے بت بنی کھڑی تھی۔ رضویٰ الوی کے لہجے میں اب ملال بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ باپ اتنا غریب ہے کہ اپنی بیٹیوں کو 2 ڈھنگ کے جوڑے تک نہیں دے سکتا۔ کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنا دوپٹہ سر پر سلیقے سے لپیٹ رہی تھی۔ وہ کبھی اس قدر عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج انہیں ہر نگاہ سوالیہ محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا رویہ اس شخص جیسا تھا جو کسی انجانی خلش سے اندر ہی اندر مضطرب ہو، جیسے کوئی بات دل میں اٹک گئی ہو اور چاہنے کے باوجود زبان پر نہ آ رہی ہو۔ امی یار، نور نے ہلکی سی بیزاری اور مانوس سی اپنائیت کے ساتھ کہا۔ گھر میں سب لوگ ایسے کمفرٹیبل سے کپڑے پہنتے ہیں، کسی بھی وقت مہمان آ سکتے ہیں، یہ سوچ کر بندہ ہر گھڑی سج دھج کر تو نہیں رہ سکتا نا۔ لوگ جو مرضی سوچیں یا سمجھیں، ہمیں کسی کی اپرول کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھنے کے بجائے سست روی سے اپنے دونوں پاؤں سمیٹ کر بیڈ پر لے آئی اور گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے میں بظاہر بے نیازی تھی،
مگر وہ اپنے چہرے پر ابھرتی ہوئی پریشانی کو حد درجہ اپنی امی کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عصر سے مغرب کی جانب ڈھلتا ہوا نرم نیم گرم سورج کھڑکی سے چھن چھن کر کمرے میں اتر رہا تھا۔ روشنی کی ہلکی سنہری دھاریں فرش پر بکھر رہی تھیں۔ اور کھلی کھڑکی سے آنے والی مدھم سی ہوا کے جھونکے نور کے ڈھیلے جوڑے سے نکلنے والے چند نافرمان لٹوں سے ٹکرا رہے تھے۔ ہاں، کام وام تو کچھ آتا جاتا نہیں، بس بڑی بڑی باتیں کروا لو ان سے۔ صبا بیٹے، تم ہی ذرا سرخی پاؤڈر لگا کر اس کمرے کو تیار کر دو، مہمان رخصت ہو جائیں، پھر جو کپڑوں کے انبار لگا رکھے ہیں ان دونوں نے، اگر ایک ایک کر کے ضرورت مندوں میں نہ بانٹ دیے نا میں نے تو کہنا۔ نور کی بے نیازی پہ اس پر ایک تیز گھوری ڈال کر اس بار رضویٰ الوی نے بات کا رخ صبا کی جانب موڑ لیا۔ وہ ایسی ہی تھی، غلطی چاہے نور کی ہو یا سوہا کی، ڈانٹ دونوں کے حصے میں آتی تھی۔ جیسے نور کی جٹائی پر اس بار سوہا بھی بلا وجہ اس ملامت میں گھسیٹ لی گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے بھی رضویٰ الوی کمرے میں آ کر کہہ گئی تھی کہ چند مہمان آئے ہیں اور تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تم ایک بار ان سے مل لو۔ ابو کا نام سنتے ہی بادل نخواستہ اس نے حامی تو بھر لی تھی، مگر امی کے کمرے سے نکلتے ہی وہ بغیر تیار ہوئے صبا کے سامنے پھر سے اپنا رونا لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی لمحے سوہا کو بھی خبر ملی کہ گھر میں مہمان آئے ہیں۔ رضویٰ الوی نے حسب معمول اسے کچن میں ہاتھ بٹانے کے لیے آواز دی تو اس نے بنا کسی تامل کے خوش دلی سے حامی بھر دی تھی، جیسے اس معمولی سی خبر نے اس کے دل میں ایک خوشگوار سی ہلچل مچا دی ہو۔ اس وقت وہ کچن میں ہی موجود تھی۔ کچن سے ڈائننگ روم صاف دکھائی دیتا تھا اور اسے تو بار بار نگاہیں دوڑانے کا ایک بے ضرر سا بہانہ مل گیا تھا۔ جی آنٹی، کیوں نہیں، بس 5 منٹ دے دیں، میں ابھی اسے تیار کر کے لے آتی ہوں۔ رضویٰ الوی کی بات سنتے ہی صبا نے فوراً اپنی ہنسی ضبط کی اور تابع داری سے حامی بھر دی۔ ساتھ ہی اس نے نور کی طرف دیکھ کر گردن کے ہلکے سے اشارے سے اسے اٹھنے کا کہا، جس پر نور صبا کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر کروٹ کے بل پیچھے لیٹ گئی کہ اس کی پشت ان دونوں کی طرف تھی۔ اس کے رویے میں خاموش احتجاج صاف جھلک رہا تھا اور وہ
ناآسودگی بھی جسے وہ لفظوں میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم اسی طرح کرتی رہی نا نور، تو پھر میں تمہارے ابو کو اندر بھیج دوں گی۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ پہلے بتایا نہیں تھا۔ صرف ایک بار ملنے کا کہا ہے اور تم ایسا برتاؤ کر رہی ہو جیسے آج ہی تمہاری رخصتی ہو۔ صبا کی نگاہوں کے تعاقب میں جب رضویٰ علوی نے مڑ کر نور کو دیکھا تو ان کے لہجے میں اب نرمی کا شعبہ تک نہ تھا۔ آواز میں سنجیدگی کی گہرائی تھی اور آنکھوں میں وہ تحمل جو آہستہ آہستہ جواب دے رہا تھا۔ اپنی امی کی اس دی ہوئی دھمکی نے نور پر وہ اثر دکھایا جو لمحوں میں اس کی سستی اور ضد دونوں کو توڑ گیا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی، پھر ایک ہی جنبش میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ابو اپنی طبیعت میں امی کے بالکل برعکس نہایت کول اور متوازن مزاج کے انسان تھے۔ نور ان سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ دل سے ان کی عزت کرتی تھی۔ ان کی کسی بات کو وہ کبھی ٹالنے کی جسارت نہیں کر پاتی تھی۔ امی کے غصے کے سامنے تو وہ بے تکلفی سے کچھ بھی کہہ جاتی تھی، جواب بھی دے لیتی تھی، مگر ابو کے سامنے لفظوں کے انتخاب میں جھجک محسوس کرتی، جیسے کہیں کوئی حد عبور نہ ہو جائے۔ نور کے رد عمل پر صبا بے اختیار کھل کر مسکرائی تھی اور رضویٰ علوی اس پر ایک آخری جتاتی ہوئی نظر ڈال کر کمرے سے کچن کا رخ کر گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی نور پیر پٹکتی ہوئی کپڑے نکالنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ امی کی باتوں سے اندازہ لگا کر ایک طرف تو اسے یہ اطمینان ہوا کہ اس کے اور بدران کے بارے میں ابھی تک کسی کو کچھ خبر نہیں ہوئی، مگر دوسری ہی طرف بدران اور اس کے گھر والوں کے سامنے جانے کا خیال آتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ اس لمحے بدران پر اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں غائب ہو جائے۔ چونکہ آپ کی آمد اچانک ہوئی، اسی لیے مناسب انتظام ممکن نہ ہو سکا، جس پر ہمیں دلی افسوس ہے۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد سینٹرل ٹیبل پر رکھی ہوئی کھانے پینے کی چیزوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے مسٹر علوی کچھ شرمندہ سے بولے،
اس طرح بتائے بغیر ان کی غیر متوقع آمد پر وہ کچھ حد تک الجھے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے، اور بازل ملک جیسے غیر معمولی آدمی کو اپنے گھر میں موجود پا کر کچھ حد تک نروس بھی۔ رضویٰ الوی نے انہیں گھبرائے ہوئے انداز میں مہمانوں کی آمد کی اطلاع دے کر فوراً گھر آنے کو کہا تو بیوی کی کال منقطع ہوتے ہی ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر انہوں نے دکان بند کی، بازار سے جلدی چند چیزیں اٹھائیں اور بنا رکے وہ گھر آ گئے تھے۔ جو کچھ بھی اس وقت ٹیبل پر رکھا تھا وہ سب راستے سے لایا گیا تھا، گھر کا بنا ہوا۔ اس میز پر کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ارے ایسی بات مت کیجیے، اچانک بغیر اطلاع کے تو ہم خود آ گئے ہیں، معذرت تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی مریم ملک نے بغل میں بیٹھے اپنے شوہر کو ایک نظر دیکھتے ہوئے خلوص سے کہا، اصل میں بات یہ تھی کہ انہیں ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں کل ہی ملک سے باہر جانا تھا، اور واپسی میں کتنی دیر لگ جاتی اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ روانگی سے پہلے ایک بار بچے سے مل لیا جائے۔ ریاض الوی کی بات پر مریم ملک نے نہایت شائستہ اور معذرت خواہ انداز میں صفائی پیش کی۔ بات سنبھل جانے پر صوفہ چیئر پر بیٹھے بدران ملک نے تشکر بھری ایک نظر اپنی دادی کی جانب ڈالتے ہوئے ان کی باتوں پر اب رسمی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ریاض الوی کو دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں گردن ہاں میں جنبش دیتا ہوا وہ اپنے انداز میں ہونے والے سسر کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ بھی نہیں کس منہ سے بتاتا کہ یہ سارا کیا کرایا اسی کا ہے۔ صبح ڈاکٹر ہارون کو ہسپتال پہنچانے کے بعد جب وہ گھر جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، تب ذہن کا پہیہ اچانک اس شخص کی طرف گھوم گیا تھا جو اس کے فارم ہاؤس میں رسیوں کے سہارے سانس لے رہا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جو کچھ دن پہلے نور کے گھر رشتہ لے کر گیا تھا اور بدران کی نظر میں اپنی اوقات سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اپنے آدمیوں سے کہہ کر اس لڑکے کو اغوا کروانے کے بعد پہلی بار وہ اسے قید کیے گئے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر محض بے رحمی کی دھول سجی تھی۔ اس لڑکے کے قریب آتے بدران نے بغیر کسی تمہید کے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ سے
ایک کے بعد ایک لگاتار کئی سارے جھانپڑ اس کے چہرے پر چڑھ دیے تھے، ایسے جھانپڑ جن کی گونج دیواروں سے ٹکرا کر واپس اترتی ہو۔ پھر اس کے گریبان کو مٹھی میں دبا کر گلا کستے ہوئے بدران ملک نے دھیمے مگر تیزاب جیسے الفاظ میں اس لڑکے کو وارننگ دی تھی کہ وہ نور العین الوی کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ بدران سے مار کھا کر اپنی زخمی غیرت اور مردانہ انا میں آ کر اس لڑکے نے اس دن دانت پیس کر بدران سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر نور کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ اسی سے شادی کرے گا۔ یہ جرأت، یہ بے باکی بدران کے اندر دبی ہوئی ہوا کو اچانک شعلہ بنا گئی تھی۔ وہ یکایک اپنی حواسوں پر قابو کھو بیٹھا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بدران نے اس شخص کو اس بے دردی سے پیٹا کہ وہ آہ و بکا بھی آخر کار مدھم پڑ گئی تھی۔ رسیوں سے لٹکا ہوا جسم نیم بے ہوش سا ایک جانب جھول گیا تھا اور فضا میں صرف بدران کی سخت سانسوں اور اس کے قابو سے باہر ہو جانے کی خاموش گواہی باقی رہ گئی تھی۔ لیکن جب اسے یہ احساس ہوا کہ غصے میں آ کر وہ اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہے جس کا بوجھ اب ضمیر پر تھا، تو اس دن کے بعد پہلی بار اس کے قدم آج دوبارہ فارم ہاؤس کی طرف اٹھے تھے۔ اس بار اس کی نیت کسی تشدد کی نہیں، بلکہ اس لڑکے کو اپنی قید سے آزاد کرنے کی تھی۔ مگر جیسے ہی بدران ملک کی وزنی چاپ اس کمرے میں پڑی تو اس بار رسیوں سے بندھے شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کے زخموں میں جمی سوجن میں خون نے ایک نئی پرت چڑھا دی تھی۔ بدران کے صرف دیکھنے بھر سے اس کی ہمت ریزہ ریزہ ہو گئی تھی اور وہ بغیر سوال کیے، بغیر بہانہ بنائے ساری حقیقت اگل گیا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے بتلایا تھا کہ وہ نور کے گھر اس کا رشتہ لے کر گئے ضرور تھے، مگر شادی کے بعد اس کے گھر والوں نے نور کے ڈراپ کرنے پر اعتراض اٹھایا تھا اور اسی بنا پر نور نے صاف اور دو ٹوک انداز میں اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی بدران کے اندر کی آگ جیسے ایک دم بجھ گئی تھی۔ دل کے کسی پوشیدہ گوشے میں ایسا سکون اترا کہ جسے لفظوں میں باندھنا مشکل تھا۔
اور اس سچائی کے سامنے آتے ہی بدران ملک کے فیصلے کی برق رفتار شدت دیکھنے لائق تھی۔ بات جاننے اور عمل کرنے کے درمیان اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں پورا گھر اس نے سر پر اٹھا لیا تھا۔ اپنی فیملی کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کسی کی بھی ایک سنے بغیر، مزید کسی تاخیر بغیر کسی حیل و حجت کے، وہ اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر سیدھا نور کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ ایک منٹ، یہ کہاں لے کر جا رہی ہو تم؟ ابلتی ہوئی چائے میں پتیلے سے دودھ شامل کرتی ہوئی رضویٰ الوی نے اچانک رک کر سوہا کو مخاطب کیا۔ باہر لے کر جا رہی ہوں امی؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ ہاتھ میں پانی سے بھرے اسٹیل کے گلاسوں کی ٹرے سنبھالے کچن سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی ہوئی سوہا ماں کی آواز پر ایک دم دروازے میں ہی ٹھٹک گئی۔ چہرے پر ابھری نہ سمجھے صاف کہہ رہی تھی کہ وہ سوال کی وجہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان اسٹیل کے گلاسوں میں مہمانوں کو پانی دو گی؟ انہوں نے گیس کی فلیم دھیمی کی، دودھ کا پتیلا فریج میں رکھا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ تو اور کس میں دوں؟ سوہا کی بھویں ذرا سی سمٹی، اس کی نہ سمجھی حیرت میں بدل گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں چمکتے گلاسوں پر ڈالی، پھر ماں کے چہرے پر۔ اس کی سمجھ کے مطابق تو پانی گلاس ہی میں دیا جاتا تھا۔ اپنی ماں کا سوال اسے لمحہ بھر کو بیجا اور الجھا ہوا سا لگا۔ عقل ہے تم میں؟ ایک کام جو تم دونوں بہنوں کو ڈھنگ سے آتا ہو۔ ہونٹوں کی سخت جنبش بتا رہی تھی کہ سوہا کا عدم ادراک ان کا صبر کا دامن باریک کر چکا ہے۔ وہاں کاؤنٹر پر کانچ کا نیا سیٹ نکال کر رکھا ہے میں نے، اسی میں پانی ڈال کر لے جاؤ۔ ایک ہاتھ سے بھانپ اڑاتی چائے میں چمچ ہلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے کاؤنٹر کی طرف سوہا کو متوجہ کروایا۔ آنکھوں میں خفگی الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ اس بار ماں کی بات سن کر سوہا کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے نیچے کو جھک گئے اور دونوں بھویں بے اختیار اوپر اٹھ گئیں۔ اتنا پروٹوکول؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اسے یاد تھا پہلے بھی اس کی دیدی کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے، مگر تب تو
اتنا اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ خیر، اس سب سے اسے کیا؟ سوہا نے سر جھٹکا اور امی کے کہے کے مطابق اس نے کانچ کے گلاسوں میں پانی بھرا اور آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل کب سے مچل رہا تھا اس شخص کو دیکھنے کے لیے جو اس کی دیدی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ چونکہ بدران کی پشت کچن کے دروازے کی جانب تھی، اسی لیے لاکھ کوششوں کے باوجود وہ بدران کی شکل دیکھنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ اور یہی ناکامی اس کے بے یقینی کو اور یہی ناکامی اس کی بے چینی کو اور بڑھا گئی تھی۔ چینی کتنی چمچ لیں گے آپ؟ بدران، دھیان کہاں ہے بیٹا؟ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ او میں بغیر چینی کے ہی پسند کرتا ہوں آنٹی، شکریہ۔ وہ اپنے خیال کی دھن سے ایک چونکا۔ نیوی بلو ڈریس پینٹ پر سلیقے سے ان کی ہوئی سفید ٹی شرٹ، اس پر ہاف زپڈ نیوی سویٹر پہنے، ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کیے صوفہ چیئر پر خاموش بیٹھا بدران ملک۔ دادی کی آواز کانوں میں پڑتے ہی ایک دم ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ اس نے نگاہ اٹھائی، لہجے میں شائستگی اتری ہوئی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رضویٰ الوی کے ہاتھوں سے بھاپ اڑاتا چائے کا کپ تھام گیا تھا۔ اسی اثنا میں نور نے آہستہ سے سلام کرتے ہوئے ڈائننگ روم کی دہلیز پر قدم رکھا اور وہ حیات بخش آواز جو بدران کے کانوں میں اتری تو بے ساختہ اس کی نظر فرینچ بلو اسٹریٹ پینٹ پر سائڈ کٹ کرتی کے ساتھ ہم رنگ اور گنزا دوپٹہ سر پر جمائے سامنے سے آتی نور پر اٹھی، اور اسی پل غیر ارادی طور پر نورالعین کی سیاہ چمکتی آنکھیں بھی ان ہیزل گرین آنکھوں سے آ ملی۔ نگاہوں کے اس ایک پل کے تصادم پر بدران ملک نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دل رک کر بہت بے قابو سا دوبارہ دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ محبت آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے ہوتی ہے۔ محبت تو ہوتی ہی تب ہے کہ جب کسی کو دیکھ کر نظریں جھکنے لگیں۔ ایک پیر کی بے ربط جنبش کے ساتھ وہ بے دھیانی میں گرم گرم بھاپ اڑاتا چائے کا کپ منہ سے لگا گیا، اور اگلے ہی پل منہ سے نکلنے والی بے ساختہ سسکی کو وہ لب بھینچ کر گلے میں ہی گھونٹ گیا۔
اس نے سنا تھا کہ سادگی میں بھی قیامت ہوتی ہے، مگر آج نور کو دیکھ کر بدران پر یہ معنویت پہلی بار کھلی تھی۔ نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی نمائش، نہ کسی تاثر کی کوشش، پھر بھی کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے سنبھلتے ہوئے کپ جھک کر سامنے میز پر رکھا۔ فریش ٹرم بیئرڈ پر پھرتی انگلیاں اس کے اضطراب کی گواہ تھی، جسے وہ چہرے سے چھپانے پر تلا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے دروازے پر کسی کا خیال کیے بغیر بے خودی کے عالم میں وہ نور کو تکتا چلا گیا تھا، مگر وہی غلطی اپنے ہونے والے سسر کے سامنے دہرا کر اسے اپنے پوائنٹس نہیں گرانے تھے، اور کچھ وہ سب کے سامنے نور کو بھی انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری طرف بدران ملک کے نظریں جھکانے کا وہ لاشعوری عمل، بے اختیار نورالعین کا دل ایک پل کو بہت تیزی سے دھڑکا گیا تھا، اور ایک پل کے لیے خود کی اس عجیب کیفیت سے وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن پہلی دفعہ اس مرد کی حیا سے جھکی ہوئی نظریں اسے اچھی لگی تھیں۔ بہت پیاری بچی ہے آپ کی، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نور سے کچھ دیر چند سوال جواب اور ہلکی پھلکی گفتگو کرنے کے بعد مریم ملک اپنی نشست سے اٹھیں۔ اس کے قریب آ کر انہوں نے شفقت سے دونوں ہاتھوں میں نور کے گال تھامے، پیشانی پر بوسہ دیا اور خوش دلی سے بولی۔ جواب میں نور نے بس ایک رسمی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس کی ضرورت نہیں، رکھ لو، یہ نیک ہوتا ہے، اس کے لیے منع نہیں کرتے۔ نور کے مٹھی میں آئے 5,000 کے کئی سارے نوٹ دیکھ کر منع کرنا چاہا، مگر مریم ملک نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ دیوار کی اوٹ سے جھانکتی سوہا کی آنکھوں میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر چمک دوڑی۔ اسے اور صبا کو رضویٰ الوی نے باہر آنے سے منع کیا تھا، اسی لیے وہ چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں سجے پھولوں کے گلدستے، میوہ جات، پھلوں اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں دیکھ کر اس کے دل میں الگ سے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جب ان کی بات سے بھی تسلی نہ ہوئی تو وہ بار بار سرکنے والا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے پریشان نظروں سے امی کی طرف دیکھنے لگی۔ نادانستہ طور پر عین اسی لمحے بدران کی آنکھیں پھر اس کی طرف اٹھیں، اور اتنی سی بات پر نور کو اجازت طلب نگاہوں سے امی کو دیکھتا پا کر اس کے ہونٹوں کو ایک الوہی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اسے کسی بچے کی طرح اس پر پیار آیا تھا، لیکن پھر اس کی نظریں دوبارہ جھک گئیں۔ وہ اگرچہ دیر سے گردن جھکائے قالین کو بے وجہ گھور رہا تھا، مگر سائیڈ آئیز سے نور کی گھبراہٹ
ہاتھوں کی ہلکی لرزش، دوپٹے کے حالے میں چمکتا اس کا سفید سنہری مائل چہرہ اور کچھ حد تک چھلکتے ریشمی بال، سب کچھ اس کی ایک ایک جنبش وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی پوری شدت سے نوٹس کر رہا تھا۔ تم دونوں کو آپس میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ نہیں ڈیڈ، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ بدران کے جواب دینے پر نور نے بھی گردن جھکائے جھکائے ہی نام میں سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اس بار پہلے سے بھی زیادہ اس پر ہیبت طاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بدران اسے نہیں دیکھ رہا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ آج جس حیثیت سے وہ اس کے گھر آیا تھا، اس سے نور کو بدران سے عجیب سی انکہی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی محض موجودگی سے ہی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں۔ ہاں بھائی، لڑکی کیسی لگی تمہیں؟ بدران کے پہلو میں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی مریم ملک نے کب سے پوتے کی جھکی نظریں دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر پوچھا۔ آپ بتائیں، آپ کو کیسی لگی؟ بدران نے ان کے گود میں دھرے ہلکے سے جھریوں زدہ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کیونکہ کوئی نشست خالی نہیں بچی تھی تو اس نے خود صوفہ چیئر سے اٹھ کر اپنی دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے نور کے لیے جگہ بنائی تھی۔ مجھے تو بہت اچھی لگی، وہ محسوس انداز میں بدران کے طرف جھک کر ہلکی سرگوشی میں بول رہی تھی۔ پھر انتظار کس بات کا ہے دادی ماں، جلد از جلد ہمارا نکاح کروا دینا، تاکہ میں بھی اسے فرصت سے حق سے گھنٹوں دیکھ سکوں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر مسکراتا ہوا دادی کی نرم ہتھیلیوں کو اب عقیدت سے چوم رہا تھا، جنہوں نے کچھ لمحے پہلے اس کی نور کو چھوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسی ساتھ نکاح خواہاں کو بلا لیتا، مگر نور کی حامی کے بغیر ایسا فیصلہ کرنا اس کی محبت کے خلاف تھا۔ تم بے فکر رہو میری جان، بدران کی دلہن تو اس کی نور ہی بنے گی۔ وہ اپنا ایک ہاتھ بدران کی نرم گرفت سے آہستگی سے چڑھوا کر اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتی ہوئی پورے وثوق سے بولی، جیسے لفظ نہیں وعدہ ادا ہوا ہو۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں مستقبل کی خاموش جھلک دیکھتے ہوئے ایک بار دونوں کی ہنسی ایک ساتھ اس بار دونوں کی ہنسی ایک ساتھ پھوٹی تھی۔ کیسے ہو نور؟ کچھ دیر تک باتوں کا سلسلہ خوشگوار انداز میں چلتا رہا تھا۔ پھر ریاض الوی نے بدران کے گھر والوں سے نہایت شائستگی سے کہا کہ وہ اس معاملے پر کچھ وقت لے کر اپنا جواب دیں گے، تو بدران کے گھر والوں نے بھی خوش دلی سے اس پر آمادگی ظاہر کی تھی، اور وہ سب واپسی کی تیاری میں باہر کھڑے تھے۔ مگر عین
اسی لمحے بدران واش روم جانے کا بہانہ بنا کر گھر کے اندر بنے دروازے سے ہی پچھلے صحن میں پہنچ آیا تھا۔ اسی لیے نہیں کہ اسے واقعی وہاں جانا تھا، بلکہ اسی لیے کہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ کر بھی اس کی نگاہ نور کو اس طرف جاتا دیکھ چکی تھی، اور نور سے مل کر بات کیے بغیر اسے واپس نہیں جانا تھا۔ کیوں بنا بتائے شادی کے لیے اس کے گھر آ تو گیا تھا، مگر پسندیدہ عورت کی ممکنہ رد عمل کا خیال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور کافی حد تک اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی کو اس بات کے لیے قائل کرنا کہ وہ آپ سے شادی کرے، یہ یہودیوں کو مسلمان کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ دماغ میں امڑتی بے ربط سوچوں کو چھٹکنے کے لیے بے دھیانی میں پودوں کو پانی دیتی نور کے ہاتھ بدران کی آواز پر لمحہ بھر کر رکے، پھر وہ بری طرح ٹھٹک کر پلٹی۔ وجیہ قامت اور دل گریڈ وجاہت کے ساتھ وہ واقعی وہاں کھڑا تھا۔ اس کی خوشبو نے جسے حصار باندھ دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، رکی ہوئی سانس کو بحال کرتی ہوئی وہ مختصر سا بولی، آج صبح یونی میں ملے تو تھے؟ پھر پتا نہیں بار بار یہ سوال پوچھنے کی کیا تب بنتی تھی، تو میں سوچ ہی سکی۔ دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں اڑسائے کھڑا بدران مسکرایا تھا، جیسے وہ چہرے سے اس کی سوچ پڑ چکا ہو۔ وہ چاہے دن میں 1000 بار بھی اس سے یہ سوال کر لیتا، مگر وہ اس کے جواب میں ایک بار رسمی طور پر بھی اس سے اس کا حال نہیں پوچھتی تھی، اور نور پلٹ کر اس سے بھی وہی سوال دہرائے۔ دل کی چھپی اس حسرت کے ساتھ وہ ہر بار اس سے وہی سوال دہراتا تھا، آپ یہاں کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس آکورڈ خاموشی کو توڑنے کے لیے ہاتھ میں موجود واٹر پاٹ کو نیچے رکھتے ہوئے نور نے نہایت دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ حد درجہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ کیا ہوگا اگر ہم منطق سے آگے بڑھیں اور تم مجھ سے پوچھو کہ تم کیسے ہو، اور میں تمہیں بے ساختہ جواب دوں میں تمہارے بغیر ٹھیک نہیں ہوں۔ پہلی بار نور کی راج ہنسی گردن اور اس پر چھل ملاتی باریک سونے کی چین کو دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا۔ کہنیوں سے کچھ نیچے تک فولڈ کی ہوئی سویٹر کی آستینوں سے جھانکتے اس کے سرخ و سفید وینی ہاتھوں سے جھک کر اس نے نور کا وہی واٹر پاٹ اٹھایا تھا۔ کہیں دور شام کے دھند میں مغرب کی اذانیں فضا میں گھلتی ہوئی ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی۔ سوال شنا جواب گندم پر تیز تیز پلکیں جھپکتی نور خاموش کنفیوز سی لب کترنے لگی، پھر کچھ توقف سے اس آرگنزا دوپٹے کی پھسلن سے
پریشان ہوتے ہوئے بھی اسے سر پر اچھی طرح جمانے کے بعد اس نے بولنے کے لیے ہلکی سرخی سے سجے لب وا کیے، مگر کچھ سوچ کر آہستہ سے وہ ان لبوں کو باہم جوڑ کر چپ رہی۔ اپنی دلی خواہش ظاہر کرنے پر بھی اس کی اتنی لمبی خاموشی نے پودوں کو پانی دیتے بدران کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا تھا، لیکن بدران کے اگلے سوال پر بے ساختہ گردن اٹھا کر اس عرصے میں پہلی بار نور نے اسے براہ راست دیکھا تھا۔ سیکنڈ ٹیک، کنٹرول روم۔ سامنے کھڑے شخص کی نگاہ بے ساختہ بند دروازے سے ہٹ کر اس سرے سبز شباب پر گئی، اور اسی وقت خمار کی غلاظت نے اس کی آنکھوں میں سرخی کی ایک تہ بچھا دی تھی۔ پلک جھپکتے ہی کچھ قدم کا فاصلہ طے کرتا ہوا وہ ٹوٹ پڑنے والے انداز میں اس تک پہنچ کر اس کی الجھے بالوں کی چٹیا میں اپنا دایاں ہاتھ پھنسا کر خود کے قریب کیا تو ٹہری ہوئی پتلیوں اور منجمد وجود کے ساتھ کھڑی زرمینے کا دل اس درندے کی بے ساختگی پر اندر تک کانپ سا گیا تھا۔ وہ اپنا اور اپنی بچی کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہر ذلت، ہر مشقت، ہر حقیر سے حقیر کام کر چکی تھی، مگر یہ کام اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے والا پہلا مرد تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ دیکھنا، بہت مزہ آئے گا تجھے۔ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا کر دوسرے کو اس کے برہنہ پیٹ سے آہستہ آہستہ سرکاتے ہوئے اس نے سینے کے فراز پر جمایا۔ کھردری انگلیوں اور انگوٹھے میں وہاں کی حساسیت کو سمیٹ کر اس کی نرمی کو بھرپور انداز میں محسوس کرتا ہوا وہ خباثت سے بولا۔ اس کی روح کو ننگا کر دینے والی آواز اور اس کے شکنجے میں وہ کسی قفس میں قید پرندے کی طرح پھڑپڑانے لگی۔ اس شخص کی سانسیں قریب آئیں اور لب جدا ہوئے تو شراب کی گھنآلود بو نے زرمینے کو متلا دیا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر اپنی بگڑتی حالت کو بمشکل سنبھالا تھا۔ اپنی بے بسی کی بو اسے چاروں طرف پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، میں نے نہیں کرنا کچھ بھی، پلیز مجھے جانے دو۔ ہاتھ ہٹائے بغیر وہ بے رحمی سے اس جگہ کو مسلنے لگا تو اچانک اٹھتی ہوئی درد کی تیز لہر نے زرمینے کو اس کی قید میں کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے پوری قوت باندھ کر کپکپاتی ہتھیلیوں سے خود سے پرے دھکیلنا چاہا، مگر ناکامی نے اسے ایک لمحے میں منت کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ جب تک میرا کام پورا نہیں ہو جاتا تو یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی لڑکی، کہتے ہوئے لمحہ بھر میں بالوں میں موجود ہاتھ کو اس کی نازک کمر کی خم میں دھسا کر دوسرے سے اس کا جبڑا دبوچتا ہوا وہ بھوکے جانور کی طرح
ان گلاب کی پتیوں پر جھپٹ پڑا اور بے رحمی سے اس کے لبوں پر کفل لگا کر بہت سپاکی سے اس کی سانسیں گھونٹنے لگا۔ سانسوں پر بڑھتی ہوئی شدت سے زرمینی کی نظر کے دائرے میں اندھیرا لہرانے لگا۔ زحمت کے لیے اٹھے ہاتھ سینے سے سرکتے ہوئے بے جان ہو کر پہلو میں ڈھلک گئے، مگر حوث کی سیاہی میں پوری طرح ڈوبا ہوا وہ درندہ تقریباً کھانے والے انداز میں ان پنکھڑیوں کو چبا رہا تھا، جیسے اسے اس کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہ ہو۔ ہاتھ کی گرفت کمر پر تدریج سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں کھول، آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی میں نے تجھے، اتنے میں ہی بس ہو گئی تیری۔ ابھی تو بہت سارا مرحلہ بچتا ہے بلبل، جو تو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی ہی۔ کافی دیر بعد جب خود اس کی بھی سانسوں میں ٹوٹ پھوٹ اترنے لگی تو وہ ذرا سا پیچھے کو ہوا، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت مزید بے رحمی سے اس کے جبڑے پر بڑھ دی گئی۔ آہ! شدید اعصابی کھنچاؤ پر زرمینے نے کڑھاتے ہوئے آنکھیں واکی، بٹنوں کو ایک ایک کرتے توڑ کر اس شخص کے شرٹ اتار کر پھینکنے اور اس کا پہاڑ جیسا وجود دیکھ کر لاغر سی زرمینے پر کپ کپی بھر گئی۔ اچانک اسے اپنا لیا گیا فیصلہ غلط لگنے لگا۔ خوف اور خطرے کا زہر ایک ساتھ اس کے وجود میں بہنے لگا۔ اس دوران وہ شخص نشے سے بند ہوتی پلکوں کو اٹھا کر محتاط سا بار بار دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ زرمینے کو اندازہ تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ آگے کیا کرنے والا ہے۔ یہ اس کے ذات کی وہ آخری سرحد تھی جہاں غربت تو آ سکتی تھی، مگر وہ خود نہیں۔ اس نے ایک نظر یوں ہی اپنی کمر پر ٹکے اس کے مضبوط ہاتھ پر ڈالی۔ ابھی وقت پوری طرح ہاتھ سے نہیں نکلا تھا، کیا خبر ذرا سی ہمت اور ایک درست فیصلہ اسے بچا لے۔ وہ شخص دائیں سمت دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی اس راستے سے نکلنا ناممکن ہے۔ سانس کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے بے آواز گردن گھما کر دوسری جانب دیکھا۔ وہاں ایک اور دروازہ تھا جو نیچے انجن روم کی گہرائیوں میں اترتا تھا۔ یہ انتخاب خطرناک تھا، وہ جانتی تھی۔ اگر اس نے یہ راستہ چنا تو شاید باہر نکلنے کا واحد در بھی اس کے لیے بند ہو جائے، مگر وہاں پہنچ کر اس وسیع شور مچاتے انجن روم میں وہ چھپ تو سکتی تھی،
اس کے دماغ میں لمحوں میں حساب کتاب چلنے لگا۔ نتیجے پر پہنچتے ہی زرمینے نے اپنی ساری ہمت سمیٹ لی اور اس شخص کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اچانک پوری قوت کے ساتھ اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگوں کے بیچ وار کیا۔ یکایک پڑنے والی اس وار سے وہ توازن کھو کر ٹانگوں کو سمیٹتے ہوئے درد کی شدت سے بلبلاتے جھکا۔ اس لمحے کو غنیمت جان کر اسے سنبھلنے کا دوسرا لمحہ دیے بغیر زرمینے نے اپنی کہانی پوری طاقت سے اس کی ناک کی ہڈی پر دے ماری۔ ضرب ایسی تھی کہ ناک سے خون پھوٹنے کے ساتھ اس درندہ سفت وجود کی آنکھوں سے بے اختیار پانی بھی نکلنے لگا۔ زمین سے اپنی قمیض کا اٹھا کر عارضی طور پر سینے کو ڈھانپتی آن کے آن وہ انجن روم کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ حوصلہ اس کے اندر کہاں سے امڑ آیا تھا، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اسے ہر صورت یہاں سے بچ نکلنا ہے، اپنی خاطر، اپنی بچی کے خاطر، اپنی عزت کے خاطر۔ یہ فرار نہیں تھا، یہ بقا کی جنگ تھی، اور اس نے اسے جیتنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے بھاگتا دیکھ وہ گندی گندی گالیاں بکتا ہوا اسی حالت میں اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ اسے اپنے پیچھے دوڑتا پا کر ننگے پیروں کی رفتار تیز کرتے ہوئے وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی انجن روم کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ کہیں سے کوئی اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ رک جا، ورنہ بہت برا حال کروں گا تیرا۔ جنریٹرز اور بہت ساری مشینوں کی آوازوں میں بھی اس کی دھمکیاں مدھم پڑتے ہوئے زرمینے کے کان میں پڑ رہی تھیں۔ یوں ہی بھاگتے بھاگتے آخری سیڑھی پر اس کا پیر بری طرح مڑا، مگر وہ بہت قریب آ چکا تھا۔ درد کو دانتوں میں دبا کر آنکھوں میں اترتی دھند کو جھٹکتے ہوئے وہ دوبارہ دوڑنے لگی۔ کئی دنوں کی بھوک، پیاس اور لاغری نے اس کے وجود کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ نحیف سی لڑکی آخر کب تک اس پہلوان جیسے گارڈ کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ وہ مزید آگے بڑھتی کہ وہ درندے کی طرح جھپٹا، ایک لمبی چھلانگ میں فاصلہ چیرتا ہوا پلک جھپکتے ہی اس تک جا پہنچا۔ اس کی مضبوط انگلیاں زرمینے کی کلائی میں پیوست ہو گئیں، اور اس کے یوں قریب ہونے پر زرمینے کا دھڑکتا ہوا دل ایک پل کو جیسے ساکت ہوا تھا۔
اور خوف کی ٹھنڈی لہر اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ پرواز ختم ہوئی بلبل، اب بلبل کو سزا ملے گی۔ اسی کلائی سے پکڑ کر اس نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، وہ اسے اپنے بے حد نزدیک کیے غصے سے اٹے چہرے کے ساتھ کمینی ہنسی ہنستے ہوئے اس نے اس کے گال پہ چپکے ہوئے بال الگ کر کے اس کے کان کے پیچھے اڑسے۔ یوں ایک دم پلٹنے پر زرمینی کی سیدھی نگاہ اس کے ناک کے اطراف اور فلٹرم پر جمے خون پر ٹہری۔ وہ انہی ساکت سی پتلیوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا واقعی یہ اس نے کیا تھا؟ ہاں، کیا تو اسی نے تھا۔ پھر اب اسے اس لٹیرے سے کون بچانے والا تھا؟ خوف اس حد تک اس پر قابض تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تیری اتنی ہمت کہ تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے مارا۔ آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ ایسا کرنے کا سوچ کر بھی تیری روح کانپ اٹھے گی۔ اس کی سرخ آنکھیں زرمینی کے پورے وجود کا اسکین کر رہی تھیں، اور اس کے لہجے میں خنجر کی سی بے رحم کاٹ تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، وہ بس غلطی سے ہو گیا تھا۔ اس کی نشے سے بوجھل سرخ آنکھوں پر زرمینی کی نگاہوں کا خوف اور لبوں پر التجائیں مزید بڑھیں۔ وہ کلائی چھوڑ کر یکایک اس کی گردن کو دبوچتا ہوا اسے دیوار پر پٹک گیا۔ اتنی آسانی سے تجھے معاف کر دوں؟ پاگل سمجھا ہوا ہے؟ تو بس دیکھتی جا، اس کمرے میں آج تیری چیخیں کیسے نکلواتا ہوں۔ ظالمانہ قہقہا لگاتا ہوا وہ اس کی کمر کو دیوار سے ٹکا کر اپنا آپ اس کے ساتھ جوڑ گیا۔ اس کی ہولناک وجود کی کساوٹ کا دباؤ محسوس کر کے زرمینی کی جان جیسے تلووں سے نکلی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ سے اس نے زرمینی کی گردن کو کسا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں نے پینٹ میں عرضی شیشے کا ڈھکن گھماتے ہی الگ کر کے پرے اچھال دیا۔ پھر ایک ایک کر کے اس محلول میں انگلیاں ڈبوتا ہوا وہ انہیں تر کرنے لگا۔ اپنی نازک کمر پر رینگتے پسینے، مزمحل بدن اور مفلوج ہوتے دماغ کے ساتھ سانس روکے زرمینی اس حیوان کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔